ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اور نوح کا ذکر کیجئے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی، یعنی آخری حد تک پہنچا ہوا غم، انتہا درجے کے ستائے ہوئے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا ذکر کیجئے، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جب دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اور فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا جو کہ بیٹے تھے۔ یہ ان کی فراست کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ ملتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو عورتیں تھیں جن کے پاس بیٹے تھے، بھیڑیا آیا تو ایک بچے کو لے گیا، تو وہ اپنی ساتھی عورت سے کہنے لگی کہ وہ تمہارا بیٹا لے گیا، دوسری کہنے لگی نہیں وہ تمہارا لے گیا، یعنی دونوں جھگڑنے لگی، یعنی جو بچہ بچ گیا وہ دونوں چاہتی تھی کہ وہ اپنا بچہ سمجھ کے اس کو لے لیں۔ تو وہ دونوں فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں، تو انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا، تو جاتے ہوئے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہیں بھی یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا ذرا میرے پاس چاقو لاؤ، میں اس بچے کو درمیان سے چیرتا ہوں تو آدھا آدھا آپ کر لو۔ تو چھوٹی چیخ پڑی، ایسا نہ کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ اسی کا بیٹا، اس کو دے دیں۔ تو انہوں نے وہ بچہ پھر چھوٹی کو دے دیا، کیونکہ کوئی ماں اپنے بچے کو زندہ تو کسی کو دے سکتی ہے لیکن اسے موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ بہرحال یہ واقعہ اور دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، وہ یہ کہ کبھی بیٹا باپ سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے، حالانکہ دونوں ہی نبی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کرنے والے ہم تھے، یعنی انسان صحیح فیصلہ کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ ہمارے پاس اگر ذہانت ہے، فراست ہے، حکمت ہے، خطابت ہے، کتابت ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی اسکل ہے، وہ سب کی سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس نے ہمارے لیے تقسیم کی۔ یہ احساس جب انسان کو رہتا ہے تو انسان کبھی بھی غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک دعا بھی ہے جو بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے، اور مانگا کریں آپ بھی، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی سکھا دے، مجھے بھی علم دے دے، اور اے سلیمان کو سمجھ دینے والے مجھے بھی صحیح سمجھ، صحیح فہم نصیب کر دے۔ خاص طور پر جب آپ کسی معاملے میں ڈیسیژن نہ لے پا رہے ہوں، کوئی چیز سیکھ نہ پا رہے ہوں، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، چیزیں بہت فوگی ہوں، بہت کشمکش کا شکار ہوں، تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا، افعال کا واسطہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ یہ فن بھی اللہ ہی نے سکھایا، اللہ ہی نے عطا کیا، ان کا ذاتی کمال نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ بہت خاشعین تھے، ہمبل تھے، ان کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ کس لیے سکھایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہاری خاطر سکھایا، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں جنگ میں کام آئے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی انہوں نے جو کام کیا وہ انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے تھا، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے چاہیے جو صرف ہمارے ذاتی فائدے کے نہ ہوں بلکہ سب کے فائدے کے ہوں، اور خاص طور پر وہ کام اور وہ نعمتیں دوسروں سے شیئر کی جائیں جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگیں، یعنی اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کرے کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ یہ دراصل شکر گزاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو جو شاکر ہوتا ہے کسی بھی نعمت پر، وہ اپنی نعمت کو اللہ کی اطاعت اور رضا کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز چلنے والی ہوا تابع کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم
ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. تو مسخر کی گئی ہوا میں 2 خوبیاں تھی. بہت تیز چلتی تھی، صبح کے وقت چند گھنٹوں میں 1 ماہ کا سفر کر لیتی، اور پھر شام کے وقت چند گھنٹوں میں اتنا ہی سفر واپس. یعنی ایک دن میں سلیمان علیہ السلام اپنے گھر سے 1 مہینے کی مسافت تک کی ڈیسٹینیشن پہ جا کے کوئی مہم سر کر کے شام کو واپس آ جاتے. اور نرم اور ہموار اتنی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو کوئی ذرا سی تکلیف یا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا. آج کل کے ایروپلین بھی وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صرف ہوا سے لے لیا ان کے لیے مسخر کر کے. اور کئی شیاطین بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. اللہ اکبر، کہاں آسمانوں کی فضاؤں کی بات ہو رہی ہے، ہواؤں کی بات ہو رہی ہے، اور کہاں سمندر کی گہرائیوں کی بات ہو رہی. اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر آیت کا اختتام کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ کننا. ہم کر رہے تھے یہ سب کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. اور جو یہ بات سمجھ لیتا ہے نا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کی نگرانی کا ذمہ خود لیا. اس لیے اگر کسی کو جنوں کا پرابلم ہو اور وہ کسی بندے کے قابو نہ آ رہے ہوں، ایسے مسائل پتہ نہیں آپ نے کبھی سنے یا نہیں، مجھ سے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ مسئلے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے نہ کوئی دوا نہ کوئی روحانی علاج، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، وہ اسی چیز کا حوالہ دیں. اللہ، آپ نے سلیمان علیہ السلام کے جنوں کو قابو کیا ہوا تھا اور ان کی نگرانی کر رہے تھے. اللہ ان جنوں سے بھی تمہاری جان چھڑا دے، تو ان کو قابو کر لے، تو ان کو مجھ سے دور کر دے. سمپل دعائیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 دفعہ کو وظیفہ بے سوچے سمجھے پڑیں گے تو کام ہوگا. یہ نہ سوچا کریں، 1 دفعہ کی پکار بھی جو دل سے نکلتی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور ہم خود پکار کے بھولے بھی ہوتے ہیں. اصل بات ہے اللہ کی عظمت، قدرت، طاقت کو محسوس کریں اور محسوس کر کے مانگیں اس سے کہ اللہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کام ہمارا کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ایسے مواقع پر جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اس کے پاس جانا شروع کر دیں. ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ ٹھیک ہے کوئی صحیح معالج ہو، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، کچھ اس سے پوچھ کے پڑھ سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن یہ مت سوچے کہ اس نے کیا ہے. وہ دراصل کرنے والا اللہ ہے، اور ہوتا اس وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی جن ہو، شیطان ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر وہ انسانوں پہ مسلط ہوئے بھی ہونا تو وہ آزمائش بھی کسی مقصد سے ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی مدد سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اور ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش نعمتوں کے ساتھ ہوئی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش تکلیف کے ساتھ ہوئی. وہ شکر گزار تھے اور ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے. صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو. یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایوب علیہ السلام کا بھی ابتدائی زمانہ زندگی جو تھا نہایت خوشحالی کا تھا، لیکن پھر ایسی بیماری کا شکار ہوئے کہ ہر چیز نے ساتھ چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا. اور جب اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو کوئی شکایت نہیں کی، انتہائی صابر، شکایت ہی نہیں کی. کہا کہ اللہ بس مجھے تکلیف ہوگی، آپ اس کو دور کر دیجئے. اتنے سمپل ورڈز میں دعا کی ہوئی ہے، اور ہم اس دعا کو بس وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں مانگتے جس طرح انہوں نے مانگی ہوگی. اور یہاں ایک بڑی اہم بات سیکھنے کی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے مقرب بندے، انبیاء، اولیاء، وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور اس بیماری سے انتہائی تھک بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی نیک انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو یہ مت سوچئے کہ اس کی پکڑ ہو رہی ہے اور اس نے ضرور کوئی غلطی ہی کی ہوگی. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں. تو پھر اگر کسی نے گناہ نہ کیا اور پھر بھی اس پہ تکلیف آ جائے تو کیا سوچے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. اور حقیقت یہ حدیث بتاتی ہے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تکلیف کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، مسنی الضر، یا تکلیف کی طرف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحمت کو اللہ کی طرف. اور انہوں نے گہرے ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمت کو پکڑا کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کسی عمل یا صبر کو وسیلہ نہیں بنایا، یہاں درد کا اظہار بھی کیا، مسنی الضر، اور امید بھی ساتھ کہ آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کی بڑائی ہے اور میں بے بس ہوں. یہ مثالیں کیا بتاتی ہیں کہ انسانوں میں سے بڑے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے پاس، اس لیے اللہ سے مانگو.
یہ واقعات توحید کو مضبوط کرتے ہیں اور پیغمبروں کی عملی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. پھر اسے جو بھی تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی. اللہ نے تکلیف کی ڈیٹیل نہیں یہاں بتائی، اور ہم لوگوں کو ایک ایک کہانی جب سناتے ہیں تو پوری ڈیپتھ میں جا کے تکلیف بتاتے ہیں. اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کیے کیونکہ سب چھوڑ گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی مزید بھی، یعنی اندھیری رات کے بعد جب دن کی روشنی ہوئی تو نعمتوں پر نعمتیں ہو گئی. اپنے پاس سے بطور رحمت، یعنی انہوں نے کوئی دعا نہیں کی تھی ان کے لیے، انہوں نے تو بس تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی، اور کچھ نہیں مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بطور رحمت اور بھی بہت کچھ دے دیا. اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، ذکر للعابدین ہے. یہ جتنے بھی عبادت گزار لوگ ہیں، آج کل عبادت کی راتیں ہیں اور عبادت کے دن ہیں، عبادت کا مہینہ ہے، تو عبادت کرنے والے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. کوئی بھی مشکل ہے، چھوٹی یا بڑی، پکارتے جائیں، اور کبھی یہ نہ سمجھیں عبادت گزار کہ آزمائش اللہ کے ہاں بے قدری کی علامت ہے. ہمارے اور ہمارے مقصد کے حصول میں دعا کا فاصلہ ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن دعاؤں میں کمی ہے. دعا کریں، وہاں تک پہنچ جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت دعا کی وجہ سے حاصل ہوئی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. ایوب علیہ السلام کی سالوں کی تکلیف ایک دعا سے دور ہوئی. فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ. موسیٰ علیہ السلام کو محض ایک سوال پر 6 چیزیں ملی. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا، جینوئن دعا جسے کہتے ہیں نا، واقعی پکار رہے ہوں. دعا کا مطلب پکار ہوتا ہے نا، پکاریں اس کو، اللہ اللہ پکاریں، یا اللہ، دل سے مانگیں، اندر سے نکلے. صرف ایک تقریر کے طور پر نہیں مانگیں، یا کسی کتاب کی طرح نہیں پڑھ دیں کہ ہاں وہ ساری مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، کتاب پڑھ لو. یہ کیا ہوا؟ یہ دعا مانگنا تھوڑی ہے. دعا تو پکار ہوتی ہے. دعا صرف پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے. اور صرف مانگا ہی نہیں جاتا، اللہ کو پکارا جاتا ہے اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. ذوالکفل کے بارے میں قرآن و حدیث میں مزید کوئی صراحت نہیں ملتی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہی تھے، اس لیے انبیاء کی سیریز میں ان کا ذکر آیا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. یہ اللہ کی گواہی ہے. نیک کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کی اصلاح ہو چکی ہو، دل صالح ہو، جس میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی محبت ہو، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع پایا جاتا ہو. اور زبان کی اصلاح، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اعضاء جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں اور گناہوں سے بچیں. اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجیے. جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. ان کو یہ خیال گزرا کہ بس ٹھیک ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، چلو نکلو. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اسے تسلیم کر لینا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور مغفرت کا بھی. اور اعتراف سے پہلے پتہ تو ہو کہ کیا ہے. کہتے ہیں نا، نیکی کا دریا میں ڈال، ہم غلطی کا دریا میں ڈال کرتے ہیں، یعنی غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم یاد بھی نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی خلوص کے ساتھ پکارتا ہے اور ایک دفعہ بھی پکارتا ہے تو وہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی گہرائی سے بھی باہر آ سکتا ہے. لیکن اس ایک پکار کے پیچھے ان کی تسبیح بھی تھی. لولا کان من المسبحین. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی ابھی بھی کی اور پہلے سے بھی کرتے تھے. کانا جو ہے نا استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی تسبیح کرتے رہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہمیشہ وہیں رہتا. اور اس عظیم دعا میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اختتام میں اپنے گناہ کا اعتراف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ غم سے ہم نے انہیں نجات دی اور باقی لوگوں کو بھی ہم غم سے نجات دیتے ہیں. کذالک، اسی طرح، یعنی جب کوئی اسی طرح ہمیں پکارے. اب ان کا غم اپنے کسی بھی غم سے کمپیئر کر لیں. وہ 3 اندھیروں میں تھے،
رات کا اندھیرا، گہرے سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہ کیسی تاریکی ہوگی امیجن کرے. ذرا لائٹ چلی جائے نا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یعنی اگر مچھلی سانس لے مثلاً اور اس کا منہ کھلے اور کوئی تھوڑی سی روشنی اندر آئے تو وہ تو سمندر تھا آس پاس، وہاں سے کون سی روشنی آنی تھی. اور اگر سمندر کے ابھی اوپر کی لیئر پہ ہوتی تو بھی کچھ نہیں، کیونکہ ادھر سے اندھیری رات تھی، وہ کہاں سے نظر آتی. کوئی امکان ہی نہیں تھا کسی بھی امید کی کرن کا، ایک کرن کا بھی امکان نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کا غم دور کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم پر غم پر غم تھا، لیکن اللہ نے اس کلمے کی بدولت نجات دی. اس میں ایک اور بڑا سبق ہے کہ نجات توحید میں ہی ہے، اللہ کو پکارنے میں ہی ہے. اب دیکھیں کہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا ذکر کیا. حزن میں کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو. مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت. قید خانے میں ما کان لنا ان نشرک باللہ. غار میں لن ندعو من دونہ الہا. ہر مشکل میں توحید خالص. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. ہر مومن کے لیے یہ وعدہ اور خوشخبری ہے. تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، لیکن توجہ کے ساتھ. 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند دفعہ ہی پڑھنا کافی ہے، لیکن پورے خلوص کے ساتھ. کئی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا بچپن میں تو لوگ ایک سوشلائزنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے گٹلیاں وغیرہ رکھ کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پانی پتہ نہیں رکھتے، اندھیرا بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، خود ساختہ، سب کچھ خود ساختہ. تو اصل سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہر مشکل میں ایک اللہ کو پکاریں اور پھر یہ دعا ساتھ مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو ایسے نجات دیتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنین آزمائے بھی جاتے ہیں. اور زکریا کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. اس کا انعام اللہ نے دیا. اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. یہ خاص خوبی ہے، یعنی نیکیوں میں جلدی، اللہ کو پکارنا اور ساتھ عاجزی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا پھر، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرتا ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، مزید بھی ہے. انہوں نے بیوی کی اصلاح کی دعا نہیں کی تھی، صرف اولاد کی تھی. اللہ نے ساتھ بیوی پہ بھی رحم کر دیا اور اسے اس قابل کر دیا کہ وہ ایک بچے کو جنم دے سکیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ اس کی بیوی بگڑی ہوئی ہے، اصلاح کے مقابلے میں بگاڑ استعمال کریں تاکہ بات جلدی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اور تعلقات میں خرابی ہے میاں بیوی کے، تو خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے نیکی کے کاموں میں سبقت کریں. انہوں نے نیکی کے کاموں میں سبقت کی، اللہ نے اصلحنا لہ زوجہ، بیوی کی اصلاح کر دی. اب بظاہر تو ٹیکس یہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوئی، لیکن اصلاح میں جسمانی اور روحانی، اخلاقی اور مزاجی ہر طرح کی اصلاح ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، شوہر بیوی کے تعلقات کے اندر خوشگواری ہو، تو پھر مل کے ایز اے فیملی نیک کاموں میں جلدی کریں. اور بیوی بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو قابل کر دیا. بعض اوقات ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، یہ تو بس ساتھ رکھنے کے قابل نہیں، اور اللہ کو نہیں پکارتے، مدد نہیں مانگتے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک سوکھا درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ان لوگوں سے بھی آپ کو خیر پہنچ جاتی ہے جنہوں نے زندگی میں آپ سے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی ہو. دینے والا تو اللہ ہے نا، جس کے ذریعے چاہے دے اور جس کے ذریعے چاہے روک دے. تو اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی ایک بھی زیادہ نیک ہوتا تو ایسے ان دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں پلہ بھاری ہوتا ہے. تو اس نیک بندے کی برکت سے دوسرے کے اندر بھی نیکی آ جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے جوڑ ہو جاتے ہیں نا، بیوی بہت نیک ہے، ہسبینڈ اتنا نہیں ہے، یا ہسبینڈ بڑا نیک ہے، بیوی الٹ ہے، لیکن پھر ایک کے دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں. اور اس میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مجھ میں تو نہیں کوئی کمی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بگاڑ میں میرا ہی کو ہاتھ ہو، میری ہی کسی وجہ سے یہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہو. تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور جو غلط کر رہا ہوں چھوڑ دینا چاہیے. کبھی رزق حرام کمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کو انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو انسان اپنے اوپر کام کرے، اپنی اصلاح کر لے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، خیر کی طرف چلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی بھی خیر نکال دے گا.
اور نیکیوں میں جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی نیکی کا موقع ملے فوراً کر لے، جو نیکی سامنے آئے کرتا جائے، انتظار نہ کرے. یعنی فاستجبنا لہ کا راز کیا تھا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اور دوسرا ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبا ورہبا، ڈر بھی اور امید بھی. تو خلاصہ یہاں یہ ہے کہ پریشانیوں کا حل دعاؤں میں ہے. یہ 4 دفعہ لفظ آیا فاستجبنا لہ سورۃ الانبیاء میں، اور ہر بار جس کی دعا قبول ہوئی وہ شدید تنگی میں مبتلا تھا. ہر ایک نے اللہ کو پکارا، ہر ایک کی فریاد اللہ نے سنی، ہر ایک کو اللہ نے نجات دی. اور اس صورت سے ہمیں یہی سکھانا مقصود ہے کہ تمہاری ہر پریشانی کا حل دعا میں ہے. جس چیز کے بارے میں بھی خوف ہے، اندیشہ ہے، انگزائٹی ہے، اینکشس ہو رہے ہیں آپ، دعا کریں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اور وہ عورت یعنی مریم علیہ السلام جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کیسی برات کی. یہود نے ان پر الزام لگایا تھا. عورت کی زندگی میں اگر اس کی عزت و عصمت پہ کوئی حرف آئے نا تو اس کی ساری زندگی بے آرام اور حرام ہو جاتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی. پھر مثلا اگر کوئی شوہر بیوی کو سب کچھ لا کے دیتا ہو لیکن اس پہ شک کرتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی خواتین کو ان کی لائف میزریبل ہوتی ہے، ان کی خوشیاں چھن جاتی ہیں. یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا اور ٹرسٹ کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ ہی کی اطاعت. در حقیقت تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے آپس میں اپنے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی پہلی قوموں نے بھی اختلاف کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. تو جو شخص حق کے خلاف ہو وہ دین حق والوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو حق کے معاملے میں جب سامنے آ جائے قبول کریں، اختلاف نہ کریں.